اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، چوتھا حصہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش۔ واقعے کی تفصیلات امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے۔ کل کے واقعے کا باقی حصہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5ویں حصے کا نکالنا۔ اس پر معتصم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے نہ آ گئے ہوتے تو میں تم سے تعارض نہ کرتا۔ پھر عبد الرحمن بن اسحاق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کو ختم کرو؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ اکبر، اس میں تو مسلمانوں کے لیے کشائش ہے۔ خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ پھر عبد الرحمن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو۔ آگے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس مناظرے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا۔ معتصم کہتا، احمد، تم پر اللہ رحم کرے، تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا، امیر المومنین، مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ دکھائیے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں۔ معتصم کہتا ہے کہ اگر یہ میری بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کر دوں اور اپنے فوج اور لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں اور ان کے آستانہ پر حاضری دوں۔ پھر کہتا ہے، احمد، میں تم پر بہت شفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے جیسے اپنے بیٹے ہارون کا۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں وہی جواب دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہو جاؤں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو وہ اکتا گیا اور کہا، جاؤ، اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا گیا۔ اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا اور مناظرہ ہوتا رہا اور میں سب کا جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ جب اکتا گیا تو کہا کہ ان کو لے جاؤ۔ اس واقعے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔